ہماری مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 8011۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس روایت میں مختصر سا جو اس حدیث کا مرادی اور بنیادی جملہ ہے وہ اس میں مذکور ہے 8011 میں۔ تفصیل کے ساتھ یہ روایت امام ترمذی نے اپنی جامع ترمذی میں نقل فرمائی۔ وہ جو جسے کہتے نا وجد اور سرور، وہ جو کیفیت ہے وہ اس روایت میں آپ کو ملے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے روایت کرتے ہیں۔ انس بن مالک کہتے ہیں کان رجل من الانصار یؤمہم فی مسجد قباء۔ انصار صحابہ میں سے ایک صحابی مسجد قباء میں امامت کرایا کرتے تھے۔ فکان کلما افتتح سورہ یقرأ لهم فی الصلاة یقرأ بها افتتح بقل هو اللہ احد۔ وہ جب بھی نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت شروع کرنے لگتے تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے، جیسے آج ہم نے پڑھی ہے۔ ہم نے انہی صحابی کی اقتداء کرتے ہوئے یہ عمل کیا۔ تو وہ جب بھی نماز پڑھاتے، جب بھی سورت کا آغاز کرتے سورہ فاتحہ کے بعد تو ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے۔ ان کے ساتھیوں نے ان سے کہا کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، آپ کو لگتا ہے یہ قرات کافی نہیں ہے تو پھر آپ اس کے ساتھ کوئی اور سورت ملا لیتے ہیں، تو آپ پہلے ہی کوئی اور سورت پڑھ لیا کریں یا صرف قل هو اللہ پڑھ کے رکوع کیا کریں، آپ یوں کیوں نہیں کرتے؟ اب وہ جو انصاری صحابی تھے وہ کہنے لگے کہ ما انا بتارکیها ان احببتم ان اؤمکم بها فعلتم وان کرہتم ترکتکم۔ میں تو اسے نہیں چھوڑوں گا، ما انا بتارکیها، میں تو اسے ترک نہیں کروں گا، میں تو ایسے ہی پڑھاؤں گا کہ سورہ فاتحہ اس کے بعد سورہ اخلاص پھر اور کوئی سورہ، میں تو ایسا ہی کروں گا۔ اگر تمہیں پسند ہے میں تمہاری امامت کرتا ہوں، اگر تمہیں پسند نہیں ہے تو کسی اور کو امام بنا لو۔ اب حضرت انس کہتے ہیں وَكَانُوا يَرَوْنَهُ أَفْضَلَهُمْ وَكَرِهُوا أَن يَؤُمَّهُمْ غَيْرُهُ۔ وہ ان کی امامت کو پسند کرتے تھے اور اپنے اندر سب سے افضل انہی کو سمجھتے تھے کہ ان کے علاوہ کوئی اور امام بن نہیں سکتا، امامت انہی کی ہوگی، انہی کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے۔ اب معاملہ یہاں تک ہوا فلما اتاہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبروہ الخبر۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لائے تو انہوں نے سارا معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو حضور نے فرمایا یا فلان، اے فلان، ما یمنعک مما یأمر به اصحابک وما یحملک ان تقرأ هذه السورہ فی کل رکعہ۔ کیوں نہیں مانتے اپنے ساتھیوں کی بات؟ کون سی چیز روکتی ہے اپنے ساتھیوں کی بات نہیں مانتے؟ ان کی بات پہ عمل کر کے ایسا کیوں نہیں کر لیتے جیسے یہ کہتے ہیں ایسے سورہ کی قرات کر لی جائے نماز میں؟ فقال، وہ انصاری صحابی نے جواب دیا یا رسول اللہ انی احبھا، میں سورہ اخلاص کو چھوڑ نہیں سکتا، میں تو اس سے محبت کرتا ہوں، میں تو اس سے انی احبھا، میں تو اس سے محبت کرتا ہوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان حبها ادخلک الجنہ، پھر سن لے اس کی محبت تجھے جنت میں داخل کرے گی، اس کی محبت تجھے جنت میں داخل کرے گی۔ اگلی اسی میں پھر امام ترمذی کہتے کہ انی احب هذه السورہ، انہوں نے عرض کی کہ میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں تو حضور نے فرمایا ان حبک ایہا یدخلک الجنہ، اس کی جو محبت ہے، سورہ اخلاص سے جو محبت ہے یہ تجھے جنت میں لے کر جائے۔ اب آپ اندازہ کریں ان کو اس قدر محبت تھی اس سورہ سے کہ وہ ہر فاتحہ کے بعد اس کی قرات کرتے تھے، پھر کوئی اور سورت میں لاتے، ان کی محبت کا عالم کیا ہوگا۔ نمازیں تو انہوں نے پڑھی ہیں، نمازیں تو انہوں نے پڑھی ہیں، ہم تو بس وہ
ٹھونگے مارنے والا حساب ہے، اوپر نیچے ہو کے آئے، اوپر نیچے ہوئے اور چلے گئے۔ ہماری نمازوں میں نہ سکون ہے، نہ قرار ہے، نہ اس میں کوئی ذوق ہے، نہ ہمیں اس میں کوئی عبادت کا رنگ نظر آتا۔ عادتاً ہم یہ کام کرتے ہیں۔ ہم احادیث طیبہ کئی بار پڑھ چکے ہیں کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک رکن سے دوسرے رکن میں جاتے تو جب تک آپ کی ہڈیاں اپنی جگہ پر قرار نہیں پکڑ جاتی آپ دوسرے رکن کی طرف منتقل نہیں ہوتے تھے۔ آپ رکوع سے اٹھے تو جب تک آپ کی ہڈیاں اپنی جگہ پر قائم نہیں ہو جاتی آپ سجدے میں نہ جاتے۔ سجدے میں جاتے جب ہڈیاں اپنی جگہ پر قائم ہو جاتی، تسبیحات پڑھتے، پھر اس کے بعد سر اٹھاتے۔ جب تک ہڈیاں اپنی جگہ پر رک نہیں جاتی، جم نہیں جاتی، اگلے سجدے میں نہ جاتے۔ نماز کو سکون سے پڑھنے کا ہمیں تعلیم دی گئی۔ اور اس حدیث میں جو ہم نے آج پڑھی ہے، اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت بھی دے دی کہ اس سورہ سے محبت تمہیں جنت میں لے کر جائے گی۔ اس میں کوئی شک شبہ والی بات تو ان کی نماز میں کس قدر ٹھہراؤ ہوتا ہوگا۔ سورہ فاتحہ پڑھتے ہوں گے، اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے ہوں گے، پھر کوئی اور سورہ ملا، اور وہ ہر رکعت میں ایسا کرتے تھے۔ اور امامت بھی کہاں کرتے تھے؟ مسجد قباء میں۔ وہ مسجد قباء جس کے بارے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ۔ کہ محبوب کریم علیہ السلام، وہ مسجد جو اول دن سے تقویٰ کی بنیاد پر رکھی گئی ہے، اس میں آپ نماز ادا کریں، اس میں آپ جائیں، کیونکہ وہاں ایسے لوگ ہیں جو طہارت کو بڑا پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ طہارت سے محبت کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اندازہ تو کریں، اس مسجد میں وہ امامت، اللہ سے یہ دعا کریں، یہ قبولیت کا جو لمحہ ہے حضور علیہ السلام کی حدیث کے فرمان کے مطابق، اللہ تعالیٰ اس قبولیت والی گھڑی کا صدقہ ہم سب کو اپنے گھر کی حاضری عطا فرمائے۔ وہاں سے پھر ہم مسجد قباء جائیں، اور جب مسجد قباء میں پہنچے تو تصور میں رکھیں کہ یہاں وہ امامت کراتے ہوں گے، اور یہاں جب وہ نماز پڑھاتے ہوں گے تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص شریفہ پڑھتے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت برکت نازل فرمائے۔ اللہم